نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید کے متعلق ضروری باتیں الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ وہ پہلا مرحلہ تھا جس میں ہم نے پہچان کرنی تھی کہ حرف کو کس طرح ادا کرنا ہے، کہاں سے ادا کرنا ہے، اس کا مقام جاننا ضروری تھا کہ کہاں سے حرف کی آواز نکالنی ہے اور اس کی کیفیت کیسی ہوگی، اس آواز کی کیفیت کیسی ہوگی، وقف ہم نے کس طرح کرنا ہے، مد کس طرح کرنا ہے۔ تو یہ تمام باتیں الحمدللہ ہم نے پڑھ لی ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ وہ آپ نے ان باتوں کو یاد کر لیا ہوگا اور ذہن نشین کر لیا ہوگا، اور اس میں آپ نے کوشش بھی کی ہوگی۔ تو اب دوسرے مرحلے میں ہم نے قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا ہے، اور باقاعدہ اس کا تلفظ بھی ہم نے سیکھنا ہے۔ تلفظ کے ساتھ ساتھ اس کا معنی اس پہ بھی غور کرنا ہے۔ تو قرآن پاک کی پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے۔ تو یہاں بھی فضائل بیان کرنا میرا مقصود نہیں، صرف ضروری بات وہ سمجھانا مقصود ہے۔ ویسے تو سورہ فاتحہ کے بہت ہی زیادہ فضائل ہیں، اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ۔ تو اس کے اندر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ رب العالمین، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ تو جب بھی انسان کسی کی طرف درخواست لکھتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس بندے کی تعریف کرے گا، تعریفی کلمات لکھے گا، اس کے بعد وہ اپنا مطلب وہ بیان کرے گا۔ تو یہاں بھی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ نماز کے اندر ہم کہہ دیتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ لیکن اگر حرف کو ہم صحیح ادا نہ کریں تو معنی پھر غلط ہو جائے گا۔ یعنی اس کو الحمد نہیں پڑھنا، ہا کی جگہ ہا نہیں پڑھنی، الحمد پڑھنا ہے، تو معنی صحیح ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی تعریف صحیح ادا ہوگی۔ الحمد، تمام تعریفیں، ہر قسم کی جو تعریف ہے جس کا اللہ تعالیٰ مستحق ہیں، وہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ رب کا معنی ہے پالنے والا، عالم بھی جمع ہے، لیکن یہاں عالمین کا لفظ آیا ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا۔ تو عالمین نہیں پڑھنا، رب العالمین، عالمین نہیں پڑھنا۔ یہ ان الفاظ کو درست کرنا ضروری ہے۔ اس کو ایک تو ترجمہ ساتھ آپ نے سمجھنا ہے، اور ساتھ تلفظ بھی اپنا صحیح کرنا ہے، کہ جو غلطیاں ہوتی ہیں قرآن پاک پڑھنے میں، تو ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اجر و ثواب سمیٹیں، نہ یہ کہ ہم گناہ اپنے ذمے لیں۔ تو ہم تو گناہ معاف کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں اور ثواب حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم اگر کوشش نہیں کریں گے صحیح پڑھنے کی
اور اس کا معنی اگر غلط ہو جائے تو الٹا ہم جو ہے نا گناہگار ہوں، تو بہتر ہے کہ ہم جو ہے اس میں کوشش کریں اور اپنے حروف صحیح کریں۔ تو الحمد پڑھنے، ہا کی آواز گلے کے درمیان سے ادا کرنی ہے، الحمد۔ دال کی پیش کو جو ہے نا مجہول ادا نہیں کرنا، معروف ادا کرنا ہے، الحمد للہ۔ مجہول آواز کے ساتھ دال کی پیش کو ادا نہیں کرنا، دو نہیں پڑھنا، الحمد للہ رب العالمین۔ عین کی آواز گلے کے درمیان سے آپ نے نکالنی ہے، عالمین نہیں پڑھنا، پڑھیں گے تو پھر حمزے کی آواز ہے، حرف چینج ہو جائے گا، رب العالمین، رب العالمین، عین کے ساتھ، رب العالمین۔ الرحمن الرحیم، الرحمن، یعنی الرحمن نہیں پڑھنا، ہا نہیں پڑھنا ہے، اپنے ہا پڑھنی ہے۔ اور اب تک اگر آپ نے ہا اور اس طرح عین کی آواز کو درست نہیں کیا تو اپنی پریکٹس آپ جاری رکھیں اور ان حروف کو صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں جو ہے تجوید کی جو غلطیاں ہیں وہ ایک ہا جو ہے نا، ہا اور عین دونوں گلے کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں، تو دونوں کو آپ نے گلے کے درمیان سے ادا کرنا ہے، ان حروف کو چینج نہیں کرنا۔ الحمد کی جگہ الحمد نہیں پڑھنا، یعنی ہا کو ہا سے چینج نہیں کرنا، الحمد، الحمد۔ اور اس طرح رب العالمین، عین کی آواز آپ نے صحیح کرنی ہے۔ تو ان آیات کے اندر جو ہے آپ نے آج کے سبق میں یہ دو حروف، اس کی پریکٹس جو ہے نا مزید آپ نے بہتر کرنی ہے۔ ایک ہا کی الحمد، الحمد، الحمد نہیں پڑھنا، الحمد۔ دوسرا رب العالمین، رب العالمین، را کے اوپر زبر ہے، اس کو تھوڑا سا موٹا بھی پڑھنا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، سورہ فاتحہ، یعنی 2 آیتیں ہم نے آج اس کی پڑھ لی ہیں، اور اس کا ترجمہ بھی جو ہے نا آپ نے سمجھ لیا ہے کہ اس کا ترجمہ جو ہے نا کیا ہے۔ تو باقی اس کے اوپر مزید یعنی اس کی تفسیر بیان کرنا وہ مقصود نہیں، وہ تو آپ ویسے بھی علماء اکرام کو سنتے ہیں۔ تو یہاں جو ہے نا جو ضروری بات ہے، یعنی ترجمہ ضروری ہے اور تجوید ضروری ہے، تو یہ ضروری بات کرنا مقصود ہے اور یہ آپ تک پہنچانا بھی ضروری ہے، تاکہ ہم سب کی جو ہے اصلاح ہو جائے اور قرآن پاک کی جو ہے ہم صحیح تلاوت کر سکیں، جس طرح قرآن پاک کا حق ہے وہ ادا کرنے کے لیے ہم کوشش کریں، اور یہ کوشش اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم سب کی جو ہے نا قبول منظور فرمائے، اور آخرت میں جو ہے نا ہمارے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بنائے۔ والسلام۔